اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ، مؤلف سعید عاکف، مترجم خان محمد صادق جونپوری، مصحح ڈاکٹر گلزار احمد خان، کمپوزنگ زینت فاطمہ، صفا آرائی علی رضا خان، طراحی جلد عائشہ فوزیہ، ناظر چاپ حارث منصور۔ اشاعت اول نئی دہلی 1393 ہجری سن 2014 شمسی۔ مقدمہ۔ دنیا بھر میں رونما ہونے والے انقلاب اور سماجی تبدیلیاں مختلف قسم کے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی اثرات کے حامل ہوتے ہیں، اور چونکہ ادب اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، لہذا اس دور کی تخلیقات میں ان کے عکس کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کی سرزمین پر رونما ہونے والے انقلاب مشروطہ کے بعد ادبیات مشروطہ وجود میں آیا۔ اسی طرح ایران کا اسلامی انقلاب بھی 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ادیبوں اور شاعروں کو نئے تجربات اور نئی راہیں دریافت ہوئیں۔ اسلامی انقلاب کی بدولت ایک نیا صنف ادب مولد وجود میں آیا، جسے ادبیات انقلاب اسلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دور کی قلمکاروں نے اسلامی طرز فکر سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں بہت سی اہم کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے کچھ ہی عرصے بعد سامراجی طاقتوں نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ قریب 8 سال تک ایران و عراق کے مابین جنگ جاری رہی، اور مجاہدین اسلام نے اپنی ایمانی اور روحانی طاقت کے بلبوتے پر بڑی بہادری سے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ اہل قلم بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہے اور اپنے اشعار، افسانوں اور ناولوں کے ذریعے اس جنگ میں رونما ہونے والے واقعات کو قلم بند کیا، جس کے نتیجے میں ایک نیا صنف ادب وجود میں آیا، جسے ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ یا ادبیات پائیداری کا نام دیا گیا۔ اسی طرح کا لٹریچر دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ادبیات دفاع مقدس دوسری زبانوں کے ادب سے بالکل مختلف ہے، اور اس میں کچھ خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ ظلم و جارحیت کے خلاف مقابلہ کرنے کا عزم، مجاہدین اسلام کی مدح، وحدت اور یکجہتی کی دعوت اور تفرقہ سے پرہیز کی تلقین، شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھنا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا، دنیا داری اور تعیش پسندی کو حقیر سمجھنا وغیرہ۔ دفاع مقدس کے سلسلے میں بہت سے آثار، شعر، افسانہ، ناول، فلم اسکرپٹ اور ڈرامے کی صورت میں معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ اس ادب کا ایک اہم حصہ مجاہدوں اور کمانڈروں کی خاطرات زندگی پر مبنی کتابیں ہیں، جن میں ان بہادروں اور جانثاروں کی زندگی کے کچھ گوشے بیان ہوئے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ سردست جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، شہید عبدالحسین برونسی کی حیات کے چند گوشوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے ایران میں سینکڑوں ایڈیشن خاکہائے نر میں کوشک کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ اس سے قبل یہ کتاب عربی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور عوام نے اس کا زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ زیر نظر کتاب اس کا اردو نسخہ ہے، جس کا ترجمہ جناب خان محمد صادق جونپوری صاحب، ریسرچ اسکالر، شعبہ فارسی، دہلی یونیورسٹی نے انجام دیا ہے، اور جسے بابا خدا حافظ کے عنوان سے ایران کلچر ہاؤس کے تعاون سے شائع کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں قارئین کی رائے کا انتظار رہے گا۔ امید ہے یہ بھی ایران کلچر ہاؤس کی دیرینہ کاوشوں کی طرح، جو ہمیشہ ادب و ثقافت کی ترویج کے لیے وقف رہی ہے، مخاطبین کے لیے قابل استفادہ و لائق تحسین اور ہمارے لیے حوصلہ بخش ہوگی۔ علی فولادی، کلچرل کونسلر، ایران کلچر ہاؤس، نئی دہلی۔